اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک بار پھر اپنے تمام دوستوں سننے والوں کو ورلڈ انفو چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوستو، آج میں آپ کی توجہ ایک بہت ہی اہم موضوع کی طرف مبذول کرانا چاہتا ہوں، جو ہر مسلمان کے لیے جس کا جاننا نہایت ہی ضروری ہے۔ اس موضوع پر آج تک کسی نے نہ لکھا ہوگا اور نہ آپ کی اس جانب توجہ دلائی ہوگی، یہاں تک کہ ہمارے علماء حضرات بھی اس موضوع پر بالکل بحث نہیں کرتے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے فتنہ دجال، تیسری عالمی جنگ اور آج کل مسئلہ بیت المقدس۔ تو دوستو، زیر نظر تصویر میں جو آپ کو نظر آ رہی ہے، اس میں پہلی ایک تصویر ہے جس میں ملکہ برطانیہ کی تاج پوشی کی جا رہی ہے۔ دوسری تصویر میں اس خالی تخت کی تصویر ہے۔ اس میں نے تیر کے نشان سے ایک پتھر کی نشاندہی کی جو اس کرسی یا تخت کے بالکل عین نیچے ہیں۔ یہ مقدس وہ پتھر ہے جس پر بٹھا کر حضرت داؤد علیہ السلام کی تاج پوشی کی گئی تھی۔ اس تخت کو تخت داؤدی کہا جاتا ہے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہیکل سلیمانی تعمیر کیا تو یہ پتھر دوسری مقدس اشیاء کے ساتھ ہیکل سلیمانی میں رکھا گیا۔ جب سن 70 میں رومیوں نے فلسطین پر حملہ کیا تو لاکھوں یہودیوں کی قتل عام کے ساتھ ساتھ ہیکل سلیمانی کو بھی گرا دیا۔ اس وقت کے بادشاہ ٹائٹس نے یہی پتھر بھی ساتھ لیا اور روم میں آ کر رکھ دیا۔ روم کے بعد یہ پتھر آئرلینڈ لایا گیا، وہاں سے اسکاٹ لینڈ لایا گیا۔ آئرش اور اسکاٹ لینڈ کے بادشاہوں کے اس مقدس پتھر پر بیٹھ کر تاج پوشی کی جاتی تھی۔ اسکاٹ لینڈ سے یہ پتھر انگلینڈ لایا گیا۔ یہاں بھی برطانوی بادشاہ اسی تخت داؤدی پر تاج پوشی کی رسم ادا کرتے ہیں۔ یہ پتھر اس وقت ویسٹ منسٹر ایبی برطانوی پارلیمنٹ کے ساتھ چرچ میں موجود ہے۔ اس پتھر کی اگلی منزل کیا ہے؟ یہودی اس تخت داؤدی کو اس کی اپنی پرانی جگہ یعنی تیسری بار تعمیر کیے جانے والے ہیکل سلیمانی میں دوبارہ رکھنا چاہتے ہیں۔ یہودیوں کے عقیدے کے مطابق اس تخت داؤدی پر ان کا مسیحا آ کر بیٹھے گا اور ساری دنیا پر حکومت کرے گا، وہ مسیحا جسے ہم مسلمان دجال کے نام سے جانتے ہیں۔ دوستو، یہ تو آپ کو بھی علم ہوگا کہ اس ہیکل کے تمام حصے یہودیوں نے تیار کر رکھے ہیں، صرف اس کو دوبارہ نصب کرنا باقی ہے۔ یہ ہیکل عین اسی جگہ تعمیر کیا جائے گا جہاں اس وقت مسجد اقصی موجود ہے۔ اسی مقصد کے لیے گنبد صخرہ اور مسجد اقصی شہید کیا جائے گا۔ اور یہ بھی آپ نے سنا ہوگا کہ یہودیوں نے مسجد اقصی کی بنیادوں کو خفیہ طریقے سے مشینری استعمال کر کے کمزور کر دیا ہے۔ دوستو، کیا یہ سب کرنا آسان ہوگا؟ تو ہرگز نہیں دوستو۔ جب مسجد اقصی جو مسلمانوں کا قبلہ اول ہے گرائی جائے گی تو کمزور اور بکھرے ہونے کے باوجود مسلمان اٹھ کھڑے ہوں گے، چاہے وہ کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتا ہوں، سوائے شیعہ حضرات کے جو اس نازک موقع پر بھی یہودیوں کا سہارا ہمیشہ کی طرح بنیں گے، اور باقی تمام مسلمان قبلہ اول کی شہادت کو کسی صورت برداشت نہیں کریں گے۔ اس معاملے میں آج بھی تمام مسلمان متحد ہیں اور متحد رہیں گے۔ اس کے نتیجے میں آخری عالمی جنگ شروع ہوگی، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی آج بھی موجود ہے۔ یہ جنگ اتنی خوفناک جنگ ہوگی کہ حدیث پاک میں ہے کہ اس جنگ میں اتنی خون ریزی ہوگی کہ زمین لاشوں سے بھر جائے گی، اور ایک پرندہ زمین پر خالی جگہ کی تلاش میں اڑے گا، لیکن اسے زمین پر کوئی خالی جگہ نہیں ملے گی جہاں لاش نہ ہو۔ حتیٰ کہ وہ تھک ہار کر گرے گا تو وہاں بھی لاش کے اوپر ہی گرے گا۔ یہ جنگ ہر صورت ہو کر رہے گی۔ اس آخری جنگ کا ذکر تمام مذاہب کی کتابوں میں موجود ہے، جیسے کہ ہرمجدون، ارماگیڈن، اور یہاں تک کہ ہندو کی کتاب میں مہایت کے نام سے موجود ہے۔ یہودی اور عیسائی اس جنگ کے لیے مکمل تیار ہیں۔ ان کی ایک نیٹو فوج پوری دنیا میں موجود اپنے مکمل تیاری کی حالت میں ہیں، جبکہ مسلمان ابھی تک اپنے ذاتی اختلافات، عیاشیوں، بدماشیوں اور فرقہ پرستی میں الجھے ہوئے ہیں۔ دوستوں، میں جب بھی اس اتحاد کی بات کرتا ہوں تو اس لیے کہ اس آخری جنگ کے موقع پر سب مسلمانوں کو ایک ہونا پڑے گا۔ آج ہمارے مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ مذہبی جماعتوں کے آپس کے مومن کافر کے جھگڑے چل رہے ہیں اور ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگا رہے ہیں۔
نوجوان نسل شیلا کی جوانی اور منی کی بدنامی کی اسباب تلاش کر رہی ہیں، اور فیس بک کی نسل کا حال دیکھنا ہو تو کسی سنی لیون، شکیلا یا شکیرا کی پیج پر دیکھ لیجئے۔ لاکھوں فینس ان کے ہر روز نئے پوسٹ کی فوٹوز پر فدا ہو رہے ہیں۔ میری قوم کو ان چیزوں میں الجھا کر دین سے دور کر کے وہ لوگ اپنے اصل مشن پر پوری توجہ سے کام کر رہے ہیں۔ اگر اس وقت خواب غفلت میں سو رہے ہیں تو وہ صرف مسلمان ہیں۔ میری آواز دوستوں کسی تک پہنچے یا نہ پہنچے، کسی کے دل پر اثر کرے یا نہ کرے، میں اپنے اس کوشش کو اپنے حصے کا فرض ادا کرتا رہوں گا۔ میری ایسی موضوعات پرنٹ یا الیکٹرانک میڈیا آپ تک نہیں پہنچائے گا، کیونکہ سارا میڈیا پر وہ قابض ہے جس کے بارے میں یہ سب انکشافات آپ کے سامنے کر رہا ہوں۔ تو دوستو، میں ہاتھ جوڑ کر آپ تمام مسلمانوں سے دل سے یہ گزارش کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں کہ خدا را اس وقت بھی اٹھیے، خواب غفلت سے اٹھیے اور بنیے اس وقت کی مسلمانوں کی طرح جن کا پوری دنیا پر حکمرانی کیا کرتے تھے، اور اس جنگ کے لیے اپنی تیاری ابھی سے شروع کرے۔ اگرچہ ہم کمزور ضرور ہے، لیکن ہمارے پاس جو طاقت اور قوت ہے اس کا مقابلہ دجال کیا، اگر 100 دجال بھی آ جائے تو نہیں کر سکے گا، کیونکہ ہمارے پاس موجود ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اور ایک اتحاد پر اگر ہم قائم ہو جائے اور اپنے دین کی طرف آئے تو کفر خود بخود ٹوٹ جائے گا۔ اس لیے دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے، یہ معلومات اس وقت کے لیے بہت ضروری ہے جن کا جاننا، تو دوستو اپنے باقی دوستوں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کریں تاکہ سارے مسلمان ایک ہاتھ ہو کر اٹھ جائے اور کفر کو نیست و نابود کرے، اور مسجد اقصی کا جو یہ مسئلہ ہے اس میں ایک آواز ہو کر ان کا یہ اعلان واپس کرنے پر وہ مجبور ہو جائے اور مسلمانوں کی بگڑی ہوئی حالات ایک بار پھر سدھر جائے۔ بس یہی ہماری کوشش ہے، تو اپنے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ